لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، محترم معظم سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا کو اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا یعنی آسمانوں کی دنیا کو ہم نے کواکب کے ذریعے سے زینت بخشی ہے۔ زینت بخشی ہے مطلب خوبصورت بنایا ہے، اس کو اچھا بنایا ہے۔ آسمانوں کی دنیا کو ہم نے کواکب کے ذریعے، چاند کے ذریعے، سورج کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، سیاروں کے ذریعے اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اہل دنیا اسے دیکھیں تو انہیں اچھا لگے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمانوں کی دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا کواکب کے ذریعے کہ جب انسان اسے دیکھے تو خوبصورت لگے۔ پوری گیلیکسی کو اللہ نے اسی لیے خوبصورت، حسین و جمیل بنایا کہ جب زمین سے کوئی بھی شخص آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو اسے بھلا محسوس ہو، اسے بھلا محسوس ہو۔ اب آئیے، آسمانوں کی دنیا کو تو اللہ نے سجا دیا انسانوں کے لیے، کیوں؟ تاکہ انہیں دیکھنے پر اچھا لگے۔ دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ تم جب مسجدوں میں آیا کرو تو زینت کر کے آیا کرو۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب تم مسجدوں میں داخل ہو تو زینت کے ساتھ داخل ہویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شادی اور کسی فنکشن اور کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو 500 کا کیا 5000 کا سوٹ پہن کر جائیں
اور جب مسجد میں جا رہے ہو تو کالر کی بٹن کھلی ہوئی ہو اور ہمارے گریبان چاک ہو اور بوسیدہ لباس ہو، بلکہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مسجد میں جایا کرو تو تم زینت کر کے جایا کرو، خوشبو لگا کر جایا کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ عند کل مسجد، ہر مسجد میں جب جاؤ تو تم زینت کر کے جاؤ۔ زینت کی بحث چل رہی ہے، لہٰذا ایک جملہ کہہ دوں کہ رسول اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بڑا پیارا جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، یا رسول اللہ، اللہ نے آسمانوں کو مزین کیا، ڈیکوریٹ کیا، خوبصورت بنایا تاکہ انسان جب دیکھے تو اسے اچھا لگے، تو انسانوں کی بھی تو کوئی اچھائی ہوگی، یعنی انسانوں کی بھی تو کوئی خوبصورتی ہوگی۔ تو کہا ہاں اس کی بھی خوبصورتی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا انسانوں کی خوبصورتی علی ابن ابی طالب ہے۔ انسانوں کی خوبصورتی یعنی انسانوں کو جو سجایا ہے وہ مولائے کائنات سے سجایا ہے۔ اگر مولائے کائنات جیسا مزین انسان نہ ہوتا، اگر مولائے کائنات جیسا شجاع اور بہادر امام نہ ہوتا، اگر امام جیسا باعدل، باکمال، باکردار امام نہ ہوتا تو کائنات کا انسان تو ہوتا، اتنا مزین نہ ہوتا، اتنا حسین نہ ہوتا۔ لہذا ہر چیز کی ایک خوبصورتی اللہ نے بنائی ہے، ایک کے بعد ایک۔ لہذا جناب زینب کو کیا کہا جاتا ہے؟ جناب زینب کو زینب، زین، زین کس سے بنا ہے؟ زینت سے۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں باپ۔ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اما جو پوری کائنات کے لیے علی زینت ہے، ان کی زینت کا نام زینب ہے۔ لہذا اب اگر جناب زینب اپنے بابا کی زینت ہے تو اب صرف علی کی زینت نہیں ہے، علی کی تمام خصوصیات، تمام کمالات، تمام جمالات اور تمام کے تمام صفات کی خوبیوں کی مالکہ ہیں جناب زینب۔ اگر علی ولی ہیں تو ولایت کی زینت زینب، اگر علی شجاع ہیں تو بہادری کی زینت زینب۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ پورے کمالات کی زینت کا نام زینب ہے۔ جناب زینب نے سارے مرحلے طے کیے ہیں جو ایک خاتون کی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں۔ ایک بہن، ایک ماں، ایک بیٹی۔ لیکن ساری کی ساری خوبیاں جہاں پر بیان کی ہیں، وہیں پر جو ایک خوبی باقی رہ جاتی ہے، وہ خوبی اللہ نے بتانا یہ چاہا کہ دیکھو ساری خوبیاں خاتون کی اگر جس طریقے سے جناب سیدہ کو لے لیجئے آپ، تو جناب سیدہ میں ساری خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک اچھی ماں ہے جناب سیدہ، ایک اچھی زوجہ ہے جناب سیدہ، تمام بیویاں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جناب آسیہ ہیں زن فرعون، فرعون کی بیوی، وہ ایک بیوی تو تھی لیکن
اچھی ماں نہیں تھی. جناب آدم کی زوجہ کو لے لیجئے, جناب حوا, ایک بیوی تو تھی, ماں تو تھی, لیکن بہن نہیں تھی. اسی طریقے سے جو بھی اسلام کی معتبر خواتین ہیں ان سے تمام کے تمام رخ اسلام نے کامیاب کلی کر دیا, لیکن ایک چیز جو اسلام کو دینا تھا وہ دیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے, کہ ایک بہترین ماں بن کر کے دکھایا, ایک بہترین زوجہ بن کر دکھایا, ایک بہترین بیٹی بن کر دکھایا, ایک بہترین بیٹی بن کر دکھایا. اب جملہ دے رہا ہوں, ایک بیٹی بن کر دکھایا. جناب سیدہ نے جہاں پر ایک اچھی ماں, ایک اچھی بیٹی اور ایک اچھی زوجہ بن کر دکھایا, وہاں پر تکمیل خاتون نہیں ہو رہی تھی. اللہ نے جناب زینب کو ایک اچھی بہن بنا کر بھیجا, اور جب بہن بنا کر بھیجا کہا دیکھو کائنات میں جناب سیدہ اور ان کی بیٹی سے تم کاملات لیتے رہو, اپنی زندگی بڑھاتے رہو. اپنے باپ کی زینت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہتا ہے, دیکھیے اسی گفتگو پر میں برقرار ہوں, زینب کیا ہیں؟ اپنے باپ کی زینت ہیں, علی کی زینت ہے. اور بہرحال یہ ماحول بھی وہی چل رہا ہے, دور بھی وہی چل رہا ہے. وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا, یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے؟ رسول نے کہا ہاں. کہا آپ نے اللہ سے گفتگو کی ہے؟ کہاں گفتگو کی ہے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عرش اعلیٰ پر گیا تھا, اللہ سے گفتگو کی ہے, تو آخر کیا سبب ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ نے کبھی توجہ, کبھی درخت کو آواز دی, آواز پیدا ہو گئی, بات کرنے لگا. کبھی اللہ نے چاہا پہاڑ کی چوٹیوں میں آواز پیدا کر دی اور بات کر لی. کبھی سمندروں کو آواز دیا, آواز پیدا ہوئی, بات کر لیا. تمام انبیاء سے اللہ نے کبھی کسی چیز میں آواز پیدا کی اور بات کر لی. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنے پاس بلا لیا؟ آپ کو بھی اگر بات کرنی تھی تو اللہ چاہتا تو کسی بھی چیز میں آواز پیدا کرتا اور بات کر لیتا. نبی نے کہا وہ سابقہ انبیاء تھے, اللہ نے میرے لیے خصوصی انتظام کیا تھا, اللہ نے میرے لیے خصوصی انتظام کیا تھا. چاہتا تو کہیں اور آواز پیدا کر کے بات کر لیتا, لیکن مجھے بلایا عرش معلی پر, اور عرش معلی پر جب بلا کر بات کی ہے تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے جب آپ وہاں تھے تو آپ سے کس لہجے میں اللہ نے بات کی؟ کس لہجے میں اللہ نے بات کی؟ عربی کا جملہ سنیں رسول کا, اگر وہ درک نہ کر سکے تو اردو میں لطف لیجئے گا. اس نے کہا کس لہجے میں بات کی؟ ایک مرتبہ رسول کی زبان گویا ہوئی, کہا ان اللہ
तुकल्लिमुनी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने मुझसे लहजे अली में गुफ्तगू की। अल्लाह ने मुझसे लहजे अली में गुफ्तगू की। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह ने देखा कायनात में, अब जाहिर सी बात है हमारे पास भी जब कोई मेहमान आता है तो हम चाहते हैं उसको अच्छा से अच्छा पेश करें। कोई भी हो, जैसा भी इंसान हो, चाहता है कि उसको आराम दे, सुकून दे, अच्छे से अच्छा खाना दे, रहने के लिए अच्छी जगह दे। बहरहाल हर इंसान की ख्वाहिश है, इसलिए कि मेहमान है, मेहमान का एक मर्तबा होता है, तो हर आदमी सोचता है। लिहाजा नबी ने कहा कि जब अल्लाह ने मुझे बुलाया तो अल्लाह ने पूरी कायनात में नजर दौड़ाई कि मेरे रसूल को क्या पसंद है, मेरे रसूल को पसंद क्या है। लिहाजा अल्लाह ने देखा कि मेरे नबी को, मेरे हबीब को अली के लहजे के ज्यादा किसी चीज में पसंद आ नहीं। अली का लहजा मेरे हबीब को बहुत पसंद है। लिहाजा अल्लाह ने लहजे अली में नबी से गुफ्तगू की। अब आइए लेकर चलता हूं मस्जिद कूफा, शहर कूफा जो इराक में है। जब करबला का कारवान करबला से रवाना हुआ, शुहदाए करबला का, रिवायत कहती है कि पालाने शुत्र से एक आवाज बुलंद हुई, और वो आवाज क्या थी? खुतबे जनाबे ज़ैनब था। जैसे ही पालाने शुत्र से बाजार में आवाज बुलंद हुई, जुमला सुनेंगे, हर शख्स मुतवज्जे हुआ और अक्सर की जबान पर यही था। जनाबे ज़ैनब ने पालाने शुत्र से अली की बेटी, अली की शेर दिल बेटी, जब पालाने शुत्र से खुतबा देना शुरू किया तो एक मर्तबा उन तमाम अफराद ने कि जिन्होंने अली की जबान से फरमुदात सुने थे, अली की जबान से कलाम को सुना था, उन तमाम अफराद ने मुतवज्जे होकर बैक जबान कहा, इतने अरसे के बाद अली कहां से आ गए? इतने अरसे के बाद अली कहां से आ गए? इसका मतलब यह है कि जनाबे ज़ैनब ने लहजे अली में गुफ्तगू की, लहजे अली में गुफ्तगू की। अमा कायनात में दो ही हस्तियां हैं, तवज्जो, कायनात में दो ही जात है जिसने लहजे अली में गुफ्तगू की। अर्श पर अल्लाह ने किया, फर्श पर ज़ैनब ने किया। अर्श पर अल्लाह ने लहजे अली में गुफ्तगू की नबी से, जमीन पर जनाबे ज़ैनब ने गुफ्तगू की लहजे अली में। एक जुमला कह दूं दर्द करने वाला है एहसास रखने वालों के लिए कि हम मजलिस पढ़ रहे हैं, जाहिर है अभी चाय पी कर आए हैं, पानी पी कर आए हैं, नाश्ता करके आए हैं, तो ताकत है, हिम्मत है, पढ़ रहे हैं। कोई भी दुनिया का जाकिर हो, खतीब हो, स्पीकर हो, वो जब भी मिंबर पर आता है, स्टेज पर आता है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर न कोई घबराहट होती है, न प्यास होती है, न उसके अंदर कोई भूख होती है, न वो अपने शहीदों का लाशा देख कर आया है, न उसने इतनी जहमतें बर्दाश्त की हैं। लेकिन कमाल है जनाबे ज़ैनब की अजमतों का कि इतने सारे मसाइब व आलाम के बाद पूरे करबला से लेकर
شام تک ایسے خطبے دیے کہ جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ خطیب ہوتا ہے وہ کہ جس کا مجمع بھی ایسا ہو کہ اس کے موافق ہو، مخالف کبھی نہیں سنتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مخالف بیٹھ کے سنے گا نہیں۔ خطیب ایسا ہوتا ہے جو اپنوں کے درمیان پڑھتا ہے، لیکن کمال ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا۔ ایسی حالت میں جناب زینب نے وہ پیغامات دیے ہیں پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، کہ جو ہم جب پڑھتے ہیں تو محو حیرت میں۔ علامہ مامقانی کہتے ہیں، بہت بڑا نام ہے عالموں میں، علامہ مامقانی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لفظ زینب سن لیتے ہیں اور خاموش رہ جاتے ہیں، لیکن جناب زینب کا اتنا بڑا نام ہے کہ اگر اس پر تصور کر لیا جائے تو واقعاً ہمارے سوچنے سمجھنے کی ادراک بڑھ جائے، اتنا بڑا نام ہے، لیکن ہم لفظ زینب سن کے رہ جاتے ہیں۔ جناب زینب کون ہے؟ جملہ سنیں گے، جناب زینب وہ ہے کہ جس نے اپنے لباس اسیری سے عمارت شہادت کو سہارا دے کر کائنات کے سامنے بتایا مقصد حسین کیا ہے۔ جملہ دیا ہے آپ کی خدمت۔ جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب وہ ہیں کہ جو شریکت الحسین کا لقب حاصل کرنے ہیں۔ کون ہے؟ جو شریکت الحسین کا لقب حاصل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا اگر زندہ ہے تو جناب زینب سے زندہ ہے۔ ایک جملہ کہوں گا اور درک کر لیجئے گا، محسوس کرنے والا جملہ ہے۔ جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب کون ہے؟ امام اپنی علالت کے، بیماری کے باعث جس کو شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے، جس سے کہے پھوپھی اماں مجھے اب کیا کرنا چاہیے، ایک امام جس سے سوال کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے، پوری خدمات کو انجام دے کر، جو خدمات کس کی تھیں؟ امام کی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ کام امام کا ہے، لیکن امام کے علالت کے باعث جو امور کو پورا کر کے شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے اسے تاریخ میں زینب کہا جاتا ہے، اسے تاریخ میں جناب زینب کا نام دیا گیا ہے۔ جناب زینب عظیم خاتون کا نام ہے۔ جناب زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب زینب جب کربلا آ گئیں تو کربلا میں اپنے نونہالوں کو ہمیشہ یہی کہا کہ میرے لال تم میرے بھائی پر قربان ہو جانا، تم میرے بھیا پہ قربان ہو جانا۔ ایک جملہ ضرور کہا، ایسا نہ ہو کہ میرے بھیا کے بیٹے شہادت پا جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میرے لال تمام کے تمام بنی ہاشم شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ لہذا وہ زینب کے جو بار بار اپنے بیٹوں کو آواز دے رہی ہیں، وہ زینب ایک مرتبہ آواز دے رہی ہیں کہ اے بھیا
اب میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ جناب اونو محمد کو اجازت دی، شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جناب قاسم ابن حسن، آج 7 محرم ہے نا، آج 7 محرم ہے، 3 دن اور باقی ہیں گریہ کرنے کے لیے۔ ویسے تو 8 ربیع الاول تک گریہ کریں گے آپ حضرات، لیکن عزاداروں یہ 10 دن جو گریہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے پردرد ایام ہوتے ہیں۔ 7 محرم کو جناب قاسم کے مصائب ہوا کرتے ہیں۔ جناب قاسم ایک طرف جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، غور کیجئے گا جملوں پر، بڑے عجیب فقرے ہیں تاریخ کے۔ ایک کونے میں جا کر جناب قاسم بیٹھے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کیا کروں، اس لیے کہ امو جان مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اچانک جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے بازو پر تعویذ باندھا تھا۔ آوازیں بلند ہو گئی، بابا نے تعویذ باندھا تھا۔ بازو کو کھولا، آستین چڑھائی، تعویذ نکالا، نکالنے کے بعد امام حسین کے قریب پہنچے، کہے امو جان یہ تعویذ میرے بابا نے پہنایا تھا، ذرا سا اسے دیکھ لیجئے۔ امام حسین نے تعویذ کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، چوما، چومنے کے بعد ایک جملہ گریہ کرنے کے لیے کافی ہے، ایک جملہ کہا، قاسم یہ تعویذ نہیں تمہاری موت کا پروانہ ہے، تمہاری موت کا پروانہ ہے۔ جناب قاسم کو اجازت دے دی۔ جب جناب قاسم کو اجازت دے دی نا، تو جناب قاسم میدان میں پہنچے اور جنگ کی ہے۔ دیکھیں بنی ہاشم کا کوئی بھی شیر ہے وہ جاتے ہی شہید نہیں ہو گیا۔ جو ہم مظلومیت بیان کرتے ہیں، بے انتہا بے پناہ مظلوم ہے تمام شہداء، لیکن جب بھی علی کی طرف سے کوئی شیر گیا ہے تو دشمنوں کو فنار کیا ہے، دشمن ضرور گھبرایا ہے، ضرور ڈرا ہے، اور جب دیکھا کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے تب حملہ کیا، اور وہ بھی پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا۔ یہی ہوا، جناب قاسم ارزخ نے گرز مارا اور جناب قاسم زین سے زمین پا آ گئے۔ جو مجھے مصائب پڑھنا ہے وہ سنیے۔ جناب قاسم زمین پا آ گئے۔ کتنے برس کے ہیں؟ 13 برس کے ہیں جناب قاسم۔ روایت کہتی ہے کہ جب اہل بیت کے گھرانے میں عید آیا کرتی تھی، خوشی کا موقع آیا کرتا تھا، تو ہمارے گھروں میں بھی جب عید آتی ہے نا تو سب لوگ نئے لباس بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نئے لباس بناتے ہیں عید پر، عید غدیر ہو، عید ہو، بقرعید ہو، جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو نئے لباس بنائے جاتے ہیں۔ علی کے گھر میں بھی جب عید آیا کرتی تھی تو ظاہر ہے نئے لباس آتے تھے، لیکن روایت کہتی ہے کہ تمام علی کے شیروں کے لیے ایک جیسے کپڑے آتے تھے، لیکن جناب قاسم کا بدن اتنا نازک تھا کہ جناب قاسم کے لیے بالکل ریشمی کپڑا آتا تھا۔ روایت دے رہا ہوں، بالکل ریشمی کپڑا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر معمولی کپڑا جناب قاسم کو پہنا دیا جاتا تھا تو جناب قاسم کا بدن اتنا نازنین تھا، اتنا نازک تھا کہ عام کپڑوں سے جناب قاسم کا بدن چھلنے لگتا تھا۔ نہیں پتا کیا سن رہے ہیں؟ جناب قاسم کا بدن عام کپڑوں سے چھلنے لگتا تھا، لہٰذا جب عید آتی تھی
تو سب کے لیے عام کپڑے آتے تھے جو عام طور پہ سب کے لیے آتے ہیں. امام کے گھر میں ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان میں جناب قاسم کا کپڑا بالکل الگ ہوا کرتا تھا. جناب قاسم کا کپڑا بالکل ریشمی ہوا کرتا تھا کہ جناب قاسم کے جسم پر کوئی خراش نہ آ جائے. ہائے قاسم, ارے کربلا میں جب زین سے زمین پایا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے 13 برس کا قاسم, ارے تقسیم, 13 برس کا قاسم تقسیم ہو گیا. جس کے جسم اتنے نازنین تھے کہ کپڑوں سے چھل جاتے تھے. ارے گھوڑوں کی ٹانگوں. جناب قاسم کا جسم پامال ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جناب قاسم نے آواز دی, چچا جان مدد کو آئیے. ادھر امام حسین پہنچے, اور پہنچنا تھا کہ ایک اونچائی پر حسین بلند ہو گئے. دیکھا قاسم نظر نہیں آتا, قاسم نظر نہیں آتا. عزاداروں سوچ کر روئیے کہ آج 7 محرم ہے. حسن ابن علی فروا کا یتیم مصائب ہو رہا. حسین نے ایک مرتبہ آواز دی, قاسم نظر نہیں آتے, قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی. جناب قاسم کو پھر آواز دیا, میرے لال قاسم کہاں ہو؟ جب آواز نہ آئی, حسین نے ایک مرتبہ کہا, قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ روایت کہتی ہے قاسم کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے, لبیک یا اماں. اے میرے امو جان, میں یہاں ہوں. حسین پہنچے, اور پہنچنے کے بعد جملہ سن لو. قاسم کا ٹکڑا اٹھایا, ابا کا دامن بچھایا ہوا ہے, رکھا. ٹکڑا اٹھایا, رکھا. ٹکڑا اٹھایا, رکھا. ٹکڑا اٹھایا, رکھا. اما جملہ سن لو, جناب قاسم کا لاشا نہیں آیا, بلکہ ایک گٹری بنا کر حسین خیمے میں لائے. بیویوں نے کہا, اے حسین, ارے میرا قاسم, میرا قاسم کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹری کو کھولا, بیویوں کے حوالے کیا. بیویوں میں غش طاری ہوا. بیویاں غش میں آتی ہیں, پھر اٹھتی ہے, پھر روتی ہے, پھر غش ہوتا ہے, پھر اٹھتی ہے, کہتی ہے واہ قاسمہ, واہ سنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ, بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کی پردرد شہادت کا, تجھے واسطہ ہے ان برستی ہوئی آنکھوں کا. تمام عزاداروں کی جھولیوں میں جتنی دعائیں ہیں, مرادیں ہیں, خواہشیں ہیں, تمنائیں ہیں, آرزو ہے, امنگ ہے, پروردگار ان تمام حاجات کو پورا فرما. پروردگار ان تمام عزاداروں کے گھروں میں جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی بلائیں ہیں, تجھے ذکر حسین کا واسطہ,
ان تمام بلاؤں کو، تمام دشواریوں کو رفع دفع فرما۔ پروردگار ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو سچا عاشق حسین بنا دے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جس برادر عزیز کی طرف سے مجلس کا اہتمام ہے، جو افراد اہتمام کر رہے ہیں مجلس کا، پروردگار اس گھر میں برکت کا نزول فرما۔ پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔